یہ کانورسیشن اس لیے ہشام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز جا رہی ہے نا؟ جی جی یار. بلال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا اخی؟ کیف حالک یا اخی؟ آپ کیسے ہو اے بھائی؟ کیف حالک یا اخی، آپ کیسے ہو اے بھائی؟ جی. اس کے بعد دیکھیے ایک لفظ ہے من الاخ. ایک جملہ لکھا ہوا آپ کے سامنے من الاخ. من الاخ، من کا مطلب ہوتا ہے کون، اور الاخ کا مطلب بھائی. دیکھیے یہاں پر نون پر آپ دیکھیے تو نون پر آپ کو جزم بھی نظر آئے گا اور نون کے نیچے زیر بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اصل میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب من کے بعد کوئی بھی ایسا ورڈ جو کہ سکون پر ختم ہوتا ہو، یعنی جس کا لاسٹ میں سکون رہتا ہو، اور اس کے بعد کوئی ورڈ الف لام سے شروع ہوتا ہو، تو وہاں پر سکون والا جو ورڈ ہوتا ہے اس کے نیچے کسرہ پڑھ کے آگے والے ورڈ کے ساتھ اس کو ملا کر کے پڑھتے ہیں. تو جیسے من ہے، من ختم ہوتا ہے سکون پر، اس کے بعد جو ہے وہ الف لام سے ورڈ شروع ہو رہا ہے الاخ. ٹھیک ہے. اب ہمیں ملا کے پڑھنا ہے تو نون کے نیچے زیر دے دیں گے اور اس کو الاخ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کر کے پڑھیں گے من الاخو. من الاخو کا کیا مطلب ہوگا؟ کون بھائی. من الاخ کا مطلب یہ ہوگا، لیکن اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ بھائی کون ہے، یعنی اس کا تعارف کرائیے، بھائی کا تعارف کرائیے. من الاخو من الاخو، بھائی کون ہے، یعنی ملاقات ہوئی، اب اپنا آپ تعارف کرائیے. تو ایک چھوٹا سا شارٹ جملہ ہے من الاخو. جی. بھائی کون ہے یعنی آپ اپنا تعارف کرائیے. تو یہ جو ہے ہشام اب تعارف کرائے گا. تو من الاخ ایک چھوٹا سا سمجھیے فریز ہے، جملہ ہے جو بولا جاتا ہے اس وقت جب آپ کسی شخص سے ملاقات کریں اور اجنبی ہو وہ، اور اس کو جانتے نہ ہو آپ ٹھیک سے، تو آپ کہتے ہیں من الاخ. کیف حالک یا اخی، آپ کیسے، اس کو بولتے ہیں من الاخ. اب بھائی کون ہے، یعنی جس بھائی سے میری ملاقات ہو رہی ہے اس کا مکمل تعارف کیا ہے، بھائی کون ہے. ٹھیک ہے. جی. ہشام اب تعارف کرا رہا ہے نا. مہندس جدید، میں کیا ہوں؟ نیا انجینئر ہوں، ہے نا. میں مہندس انجینئر جدید نیا. تو مہندس جدید یہ موصوف صفت ہے، مہندس موصوف ہے، اور جدید صفت ہے. تو انا مہندس جدید کا مطلب کیا ہوگا کہ میں نیو انجینئر ہوں، میں نیا انجینئر ہوں. اسمی ہشام، اسمی کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ میرا نام کیا ہے؟ ہشام ہے. اسمی ہشام ہے، میرا نام کیا ہے؟ ہشام ہے. انا من الولایات المتحدہ، انا من الولایات المتحدہ. دیکھیے الولایات المتحدہ یونائٹڈ اسٹیٹ کو کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کو عربی میں الولایات المتحدہ کہتے ہیں. تو انا من الولایات المتحدہ، میں امریکہ سے ہوں، یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ سے ہوں. جی. بلال اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی. بلال کہہ رہا ہے اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی، خوش آمدید، اہلا وسہلا خوش آمدید، آپ کا استقبال ہے، یا اخی اے میرے بھائی. انا مسرور بلقائک، انا مسرور بلقائک، اس کا مطلب میں آپ سے مل کر بہت خوش ہوں، آپ سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوں. انا مسرور، میں خوش ہوں، بلقائک ود یور میٹنگ، یعنی آپ سے مل کر. بلقاء، با کا مطلب سے، اور لقاء ان کا مطلب ملاقات، اور آگے ضمیر متصل ہے کاف. بلقائک آپ سے مل کر. تو انا مسرور بلقائک، میں آپ سے مل کر کیا ہوں؟ خوش ہوں. سمجھ گئے؟ مسلمان، جی. مسلمان مل کر.
مسرورون کا مطلب خوش، ہیپی. جی، مسرورون کہتے ہیں خوش کو، اور مسرورتن مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. مسرورن مذکر کے لیے اور مسرورتن مؤنث کے لیے. سمجھ میں آیا؟ جی. لقاء معنی ملنا. لقاء معنی ملاقات، میٹنگ. تو بلقائی کا آپ سے ملاقات کر کے، آپ سے مل کے. ٹھیک ہے. جی. اس کے بعد انا زمیلو کا، زمیلون کا مطلب ہوتا ہے کلاس فیلو، کلاس میٹ. اور کاف ہے تو انا زمیلو کا، میں آپ کا ساتھی ہوں. انا زمیلو کا، میں آپ کا ساتھی ہوں. اسمی بلال ابن حامد، میرا نام بلال بن حامد ہے. میرا نام بلال ہے، ابن حامد، حامد کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے. امن واشنطن انت یا ہشام، امن واشنطن، ہے، کا مطلب ہوتا ہے کیا، اور من واشنطن، واشنگٹن سے. تو امن واشنطن انت، کیا تم واشنگٹن سے ہو اے ہشام. بلال پوچھ رہا ہے کہ کیا تم واشنگٹن سے ہو اے ہشام. ہشام نے کہا لا، نہیں، انا لست من واشنگٹن، انی من نیو یارک. نہیں، لستو کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لستو کا مطلب میں نہیں، یہ آئی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. انا کے ساتھ لستو استعمال ہوتا ہے. لستو کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں. تو انا لستو، میں نہیں ہوں. کیا نہیں ہوں؟ من واشنگٹن، واشنگٹن سے، میں واشنگٹن سے نہیں ہوں. انی من نیو یارک، میں کہاں سے ہوں؟ میں تو نیو یارک سے ہوں. پھر بلال کہہ رہا ہے امسلم ابو کا یا ہشام، مسلم. دیکھیے اسی پیٹرن پہ سارے کوشچن آپ کے سامنے آ رہے ہیں. مسلم ابو کا، اس کو ایسے بھی بول سکتے ہیں ابو کا مسلم، کیا تمہارے والد مسلمان ہیں. ٹھیک ہے. ابن، والد کو کہتے ہیں ابو کا، تمہارے والد. اور اس کے اوپر ایک اور حمزہ لگا دیں گے تو ابو کا مسلم، کیا تمہارے والد مسلم ہے یا ہشام، اے ہشام. لیکن ایک دوسرا پیٹرن آپ کے سامنے بھی چل رہا ہے، کیا امسلم ابو کا، کیا مسلمان ہے تمہارے والد یا ہشام، اے ہشام. لا هو ليس بمسلم، لا ہوا نہیں، ہوا لیسا، وہ نہیں ہے، بمسلم مسلمان. دیکھیے ابھی اوپر آپ نے لستو پڑھا، لستو انا کے ساتھ یوز ہوتا ہے، یعنی میں نہیں ہوں. لستو کا مطلب میں نہیں، اور لیسا کا مطلب وہ نہیں. ٹھیک ہے. تو لیسا جو ہے تھرڈ پرسن یعنی واحد مذکر غائب کے لیے استعمال ہوگا، اور لستو جو ہے نا یہ واحد متکلم کے لیے استعمال ہوگا انا کے ساتھ. تو لیسا ہوا کے ساتھ استعمال. ٹھیک ہے. تو لا ہوا لیسا بمسلم، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. لیسا ہوا لیسا بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. اس کے بعد بلال و امو کا، بلال پوچھ رہا وہ امو کا، اور تمہاری والدہ امسلمتن ہی، کیا وہ مسلمان ہے، کیا مسلمان ہے وہ. یہاں پر بھی دیکھیے ایسے بھی بول سکتے تھے اہیا مسلمتن، کیا وہ مسلمان، لیکن یہ ایک نیا پیٹرن آپ کے سامنے ہے. مسلمتن، مسلمتن ہی، کیا وہ مسلمان ہے. ہشام نے کہا لا، نہیں، ہی لیست بمسلمتن. ہشام نے کہا لا، نہیں، ہی لیست بمسلمتن، وہ مسلمان نہیں. یہاں پر دیکھیے اس سے پہلے لستو آیا، لستو جو ہے یہ میں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، میں نہیں ہوں. اور اس کے بعد لیسا آیا، لیسا ہی ہوا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اور ایک اور لفظ ہے لیست، کیا استعمال ہو یہاں پہ؟ لیست. لیست کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے؟ ہیا کے ساتھ، یعنی وہ نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ تو لا نہیں، ہی لیست بمسلمۃ، لیست واحد مؤنث غائب کے ساتھ استعمال ہوگا، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. لا ہی لیست بمسلمۃ، نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. بلال الا کا ابناء یا ہشام، الا کا ابناء، ابنن کی جمع ابناء آتی ہے. الا کا کیا تمہارے، لگا کا مطلب تمہارے لیے یا تمہارے، اور ہے تو کا مطلب سوال ہوگا، کیا تمہارے اپنا بیٹے ہیں یا ہشام، اے ہشام کیا تمہارے بیٹے، یعنی کیا تمہارے پاس بیٹے ہیں اے ہشام. ہشام کرے نعم لی ستۃ ابناء، میرے پاس ستۃ ابناء 6 بیٹے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ عدد معدود 6 بیٹے ہیں. اس میں عدد جو ہے وہ ستۃ 6 ہے، یعنی نمبر جو ہے یہ 6 ہے، اور کاؤنٹ جس چیز کو کیا جا رہا ہے جو معدود ہے وہ کیا ہے؟ بیٹے، ابناء.
آپ کو ضابطہ بتا دیا گیا ہے کہ جو معدود ہوتا ہے نا اس کے اپوزٹ لاتے ہیں عدد کو. تو معدود جو یہ ابناؤن ہے یہ مذکر ہے، ستتن کو مؤنث لائے گا. ٹھیک ہے نا. لی ستۃ ابنائن، میرے 6 بیٹے ہیں. سمجھ میں آیا؟ جی جی. اس کے بعد دیکھیے بلال، اطلاب ہم، اطلاب کیا وہ سب طلبہ ہیں؟ ہشام، لا نہیں، ہم لیسو بطلاب، لا ہم لیسو بطلاب، نہیں وہ سب طلبہ نہیں ہے. ابھی دیکھیے آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ نے لستو پڑھا. لستو کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ انا کے ساتھ. انا کے ساتھ اس کا استعمال، اس کا مطلب ہوگا میں نہیں ہوں. اس کے بعد آپ نے پڑھا لیسا. لیسا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ہوا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھا لیست. لیست کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ واحد مؤنث غائب کے لیے، یعنی وہ ہیا کے لیے، وہ نہیں ہے. اچھا ابھی آپ کے سامنے ایک لفظ ہے لیسو، کیا آیا؟ لیسو. لیسو، یہ جمع مذکر غائب کے لیے استعمال ہو. ہم لیسو بطلاب، ہم کے ساتھ استعمال ہو، ہم لیسو بطلاب، وہ سب طلبہ نہیں ہیں. لا، ہشام نے کہا لا نہیں، ہم لیسو بھی سب طلبہ نہیں ہیں. ان بعضهم تجار، ان میں سے کچھ تاجر ہیں، وبعضهم مہندسون، اور کچھ کیا ہے؟ انجینئر ہے. ان بعضهم تجار، ان میں سے کچھ کیا ہے؟ بزنس تاجر ہیں، وبعضهم مہندسون، اور بعض کیا ہیں؟ انجینئر. تجار تاجر کی جمع ہے، اور مہندسون جو ہے یہ مہندسون کی جمع ہے. تو ان بعضهم تجار، ان میں سے بعض کیا ہے؟ تاجر ہے، وبعضهم مہندسون، اور بعض کیا ہے؟ انجینئر. بلال، بلال نے کہا کیا کہا؟ الک بناتن، الک بناتن، کیا تمہارے پاس بیٹیاں ہیں؟ الک بناتن، کیا تمہارے پاس بیٹیاں ہیں؟ بناتن بنتن کی جمع ہے. بناتن کس کی جمع ہے؟ بنتن کی. تو الک بناتن، کیا تمہارے پاس بیٹیاں ہیں؟ ہشام، ہشام نے کہا کیا کہا؟ نعم، ہاں. لی خمس بناتن، لی خمس بناتن، میرے پاس خمس بناتن 5 بیٹیاں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ خمس بناتن میں بنات جو ہے یہ معدود ہے، اور خمسن عدد ہے. اور عدد معدود کے بارے میں نے بتایا کہ عدد کو معدود کے اپوزٹ لائیں گے، اس لیے خمسن کو مذکر لایا کیونکہ بناتن مؤنث ہے. اس کے بعد آگے بلال، امتزوجات ہن، بلال نے کہا امتزوجات ہن، کیا وہ سب شادی شدہ؟ متزوجات، متزوجن کی متزوجتن کی جمع متزوجات، شادی شدہ. متزوجت مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی کی جمع متزوجات. متزوجات ہن، کیا وہ سب شادی شدہ ہے؟ شام نے کہا لا نہیں، ہن لسن بمتزوجات، ہن لسن بمتزوجات، وہ سب شادی شدہ نہیں ہے. دیکھیے اس سے پہلے آپ نے لستو پڑھا، پھر آپ نے لیسا پڑھا، پھر آپ نے لیست پڑھا، پھر آپ نے لیسو پڑھا، اور یہاں پہ آپ کیا پڑھ رہے؟ لسنا. لسنا جمع مؤنث غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سب عورتیں نہیں ہیں. تو لا ہن لسن، وہ سب نہیں، وہ سب نہیں ہیں متزوجات شادی شدہ. تو نہیں وہ سب شادی شدہ نہیں ہیں. کیا ترجمہ کریں گے؟ لا نہیں، ہن لسن بمتزوجات، نہیں وہ سب شادی شدہ نہیں ہیں. انہن صغار، انہن صغار، وہ سب بھی چھوٹی ہیں. انہن صغار، وہ سب کیا ہے؟ چھوٹی ہیں. بعضہن فی المدرسۃ، بعض کیا ہے؟ فی المدرسۃ الابتدائیۃ، بعض جو ہے پرائمری اسکول میں ہے. بعضہن فی المدرسۃ المتوسطۃ، اور بعض جو ہے ابھی سیکنڈری اسکول میں. سمجھ گئے؟ جی سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی آواز نہیں جا رہی ہے کیا میری؟ جی 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 سمجھ. جی جی آ رہی ہے آواز. جی. تو بعض جو ہے وہ پرائمری اسکول میں ہے، اور بعض جو ہے سیکنڈری اسکول میں. بلال، الک اخوۃ، بلال نے کہا الک اخوۃ، کیا تمہارے پاس بھائی ہے؟ الک اخوۃ، اخن کی جمع اخوۃ، کیا تمہارے پاس بھائی ہیں؟ شام، لا
نہیں. لیس لی اخوۃ میرے پاس بھائی نہیں. لیس لی اخوۃ میرے پاس بھائی نہیں. اس کے بعد ان لی ثلاث اخوات میرے پاس 3 بہنیں ہیں. اخوات اختن کی جمع ہے. اخوات کس کی جمع ہے؟ اختن کی جمع ہے اخوات. تو ان لی ثلاث اخوات میرے پاس 3 بہنیں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اخوات مؤنث ہے اس لیے ثلاثہ کو مذکر لایا گیا. یعنی میرے پاس 3 بہنیں ہیں. بلال امسلمات ہن. بلال نے کہا امسلمات ہن کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ بلال نے کیا کہا؟ امسلمات ہن کیا وہ سب مسلمان ہیں؟ ہشام نعم ہاں. ہن مسلمات ہاں مسلمان ہاں وہ سب کیا ہے مسلمان ہیں. والحمدللہ الحمدللہ. نعم ہن مسلمات ہاں وہ سب کیا ہے مسلمان ہیں. الحمدللہ. جی چلیے اس کانورسیشن کا ترجمہ سنائیے. جی عمیر بھائی ترجمہ کیجیے اس کانورسیشن. یہ نیکسٹ پیج میں نہیں ابھی میں نے جو اسکرین پر شیئر کیا نا وہ بتا. نہیں حضرت نیکسٹ پیج میں وہ لائسا کی کیوں استعمال ہوا لستو کا کیوں استعمال ہوا؟ جی کہاں پہ؟ یہ لا لیس لی اخوتن. ہاں میرے پاس بھائی نہیں ہے. تو لیسا یہ واحد واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے واحد مذکر کے لیے. تو اس کا وہی حال ہے جو فعل کا حال ہوتا ہے نا. کیا اسم اگر بعد میں ہو تو اس فعل کے بعد جیسے کانا جو ہوتا ہے نا کانا. جی کانا ایک اسم ہوتا ہے ایک خبر ہوتی ہے. تو کانا کو شروع میں کانا لاتے ہیں کب؟ جبکہ آگے اسم ذکر ہو رہا ہو تو کانا ہی لاتے ہیں. رائٹ. چاہے اس کے بعد جو ہے جمع آ رہا ہو یا تثنیہ آ رہا ہو اس سے بحث نہیں. جیسے کانا ناسو کیا پڑھتے ہیں؟ کان ناسو. پہ کانا کیوں لائے ہیں؟ ناسو ہے پھر بھی کانا لائے ہیں. تو کیا کہتے ہیں بھائی اس لیے کہ اسٹارٹنگ میں اگر آئے گا تو کانا جو ہے وہ کانا ہی واحد ہے. رہے گا. یس واحد. ایسے ہی لیسا بھی واحد ہی آئے گا. اسٹارٹنگ میں ہے تو یہ واحد ہی رہے گا. اس کے بعد اخوتن اصل میں اس کا اسم ہے. جیسے کانا کا اسم ہوتا ہے نا ایسے ہی لیسا کا بھی کیا ہوتا ہے اسم ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اخوتن اس کا اسم ہے اور لی اس کی خبر ہے. لیسا لی اخوتن میرے پاس بھائی نہیں ہے. جی جی چلیے. ہشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلال وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالک یا اخی. آپ کیسے ہو میرے بھائی. من الاخو آپ کون ہو میرے بھائی. انا مہندس جدید میں نیا انجینئر ہوں. اسمی ہشام میرا نام ہشام ہے. انا من الولایت المتحدہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس سے ہوں. اہلا وسہلا ومرحبا بک یا اخی. انا مسرور بلقائک مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی. انا زمیلک میں آپ کا کلاس میٹ ہوں. اسمی بلال بن حامد میرا نام بلال ہے. بلال بن حامد ہے. امین واشنگٹن انت یا ہشام کیا آپ واشنگٹن سے ہے اے ہاشم. لا انا لست من واشنگٹن نہیں میں واشنگٹن سے نہیں ہوں. انی من نیو یارک میں نیو یارک سے ہوں. مسلم ابو کا یا ہشام کیا آپ کے والد مسلمان ہے. لا هو لیس بمسلم نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. وامک امسلمۃ ہی اور آپ کی والدہ کیا وہ مسلمان ہے. لا ہی لیست بمسلمۃ نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. الک ابناء یا ہاشم کیا آپ کے بیٹے ہیں اے ہاشم. نام لی نعم. ستۃ ابناء ہاں میرے 6 بیٹے ہیں. جی اطلاب کیا وہ سب اسٹوڈنٹس ہیں. لا ہم لیسوا
तुल्लाबिन, नहीं वो सब स्टूडेंट्स नहीं है। इन बाज़ुहुम तुज्जारुन व बाज़ुहुम मुहद्दिसुन, उनमें से कुछ बिजनेसमैन है और कुछ इंजीनियर है। अलका बनातुन, क्या आपके बेटियां हैं? नाम ली खमसु बनातिन, हाँ मेरे 5 बेटियां हैं। अमुतज़व्विजातुन हुन्ना, क्या वो सब मैरिड है? ला हुन्ना लस्ना बिमुतज़व्विजातुन, नहीं वो सब मैरिड नहीं है। इन्नहुन्ना सिगारुन, वो सब छोटे हैं। बाज़ुहुन्ना फिल मदरसति सानविय्यति व बाज़ुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सितति, उनमें से बाज़ सेकेंडरी स्कूल में है और बाज़ प्राइमरी स्कूल में है। अलका इखवतुन, क्या आपके भाई है? ला लैसा ली इखवतुन, नहीं मेरे भाई नहीं है। इन्ना ली सलासा अखवातिन, मेरे 5 बहनें हैं। अमुस्लिमातुन हुन्ना, क्या वो सब मुसलमान है? नाम हुन्ना मुस्लिमातुन वल्हम्दुलिल्लाह, हाँ वो सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, बहुत अच्छा। जी, अब आगे देखिए। जी, अब सबक की रोशनी में इसका जवाब देना है। सवाल है, सबसे पहला एक्सरसाइज है, पढ़िए। मिन ऐन हिशाम, जी इसका जवाब दीजिए। मिन ऐन हिशाम, कहाँ से हिशाम, कहाँ से था, सबक में क्या आया? जी बताइए उमेर भाई। हिशामुन बिल हिशामुन बिल विलायतिल मुतज़व्विजा, मिनल विलायातिल मुत्तहिदा, मिनल विलायतिल मुत्तहिदा। हाँ मिनल विलायातिल मुत्तहिदा यानी अमेरिका। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आशिक भाई? मिन ऐन हिशाम, उनका क्या आंसर होगा? आप कहाँ से हैं? ऐशा, आप किसका आप कहाँ से? तर्जमा है? जी, आप किसका तर्जमा है? कहाँ से हैं? कहाँ से हैं शाम? जी, तो इसका आंसर दीजिए। दूसरा बोल इसका सकते जवाब क्या होगा? मिनल विलायत मिन पूरा अस्सिनी। आंसर दीजिए ना, मिनल विलायतिल मुत्तहिदा का पूरा आंसर दीजिए ना। हिशाम, हिशाम मिनल विलायातिल मुत्तहिदा, ऐसे पूरा आंसर दीजिए। शाम मिनल विलायत मुत्तहिदा, मिनल विलायातिल मुत्तहिदा, मिनल विलायत मुत्तहिदा। हिशाम मिनल विलायातिल मुत्तहिदा। जी जी, आगे। मिन अय्यि मदीनतिन हुआ, जी ये तो मुल्क का नाम बता दिया कि भाई अमेरिका से है, मिनल विलायतिल मुत्तहिदा, लेकिन सिटी का नाम, शहर का नाम, मिन अय्यि मदीनतिन हुआ। जी आशिक भाई, से क्या मतलब होगा मिन अय्यि मदीनतिन हुआ का? मिनल विलायत शहर मदी मदीना मदीनतुल मुनव्वरा। अरे, सबक की रोशनी में जो आया वो जवाब देना है भाई। पहले क्वेश्चन का तर्जमा कीजिए, क्या है मिन अय्यि मदीनतिन हुआ का, क्या मतलब है? अय्युब, हैं? वह मदीना से मिन है। अय्यि मदीनतिन हुआ का तर्जमा वो मदीना से है। वो मिन अय्युब माने अय्यन का मतलब मिठाई,
بھائی اتنی مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے اور آپ جو ہے اس کو آپ کو یاد نہیں ہے. من ای مدینتن ہوا، وہ کس شہر سے ہے. ایون کا مطلب کس کون سا. تو من ای مدینتن وہ کون سے شہر سے. مدینہ کا مطلب مدینہ منورہ تھوڑی ہوتا ہے، مدینہ کا مطلب شہر ہوتا ہے. جی تو من ای مدینتن ہوا، وہ کون سے شہر سے ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. اب جواب دیجئے اس کا. نیو یارک شہر کا نام ہے، تو ہوا من مدینتی نیو یارک، وہ نیو یارک شہر سے. نیو یارک امریکہ کا ایک شہر ہے، تو ہوا من مدینتی نیو یارک، وہ نیو یارک شہر سے ہے. اس کے بعد ہے کم مدینتی کے اختن. بغیر جواب دے سکتے ہیں. جی مدینتی کے بغیر جواب دے سکتے ہیں. ہوا من نیو یارک ہاں بولتے ہیں. ہاں دے سکتے ہیں، بغیر مدینہ کے جواب دے سکتے ہیں. جی ہوا من نیو یارک بھی بول سکتے ہیں آپ. جی اس کے بعد ہے کم اختن لہو. کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں. کم اختن لہو، اس کی کتنی بہنیں ہیں. جی اس کا آنسر کیا ہوگا. اختی اخوات جی بتائیے. خمسط خم سبق میں آیا ہے پیچھے خمسو خمسو خمسن. اخوات. جی تو کیسے کہیں گے کم اختن لہو. اس کا آنسر پورا پراپر آنسر کیسے دیں گے. خمسو اخوات. کیا خمسن بھائی، جو سبق میں آیا اس روشنی میں جواب دیجئے. پورا آنسر خمسن. خمسن کیا. لہو خمسو، ایسے بولیے لہو خمسو اخواتن. لو خمسو اخوات. لیکن خمسن بہن تو نہیں ہے، 5 بہن تو نہیں ہے، اس کو 3 بہن ہے، تو خمسن کیسے کہہ رہے ہیں. ثلاثة أخوات. پھر سے بولیے. ثلاثة أخوات. پورا جملہ بولی نا. ثلاثہ خواتین کیا ہوتا ہے. له ثلاثة أخوات. ثلاثہ کیوں بول رہے ہیں آپ، مؤنث کیوں بول رہے ہیں. عدد کو مؤنث کیوں لا رہے ہیں آپ. کیا قاعدہ بتایا ہم نے عدد معدود کا آپ کو. بھائی عدد معدود کا قاعدہ ثلاث کیا بتایا گیا. له ثلاثة أخوات. وہ لہو کیس زبر. کیا زبر. زبر کیوں پڑھیں گے بھائی، یہاں پہ زبر کا کیا وجہ ہے. مؤنث ہے اس لیے. مؤنث مذکر ہوتے ہیں لازم. تو زبر پڑھتے ہیں کیا. عدد. جو چیز نہیں بتائی گئی ہے وہ بھی اپنی طرف سے آپ اب اس کو لگا کر کے بول رہے ہیں. بھائی لہو سلاس و خواتین سمپل ہے، پیش پڑھ کے بولیں گے نا بھائی. اور زبر کی کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ یہاں پہ پائی نہیں جا رہی ہے، اور آپ زبر پڑھ رہے ہیں اپنے دماغ سے اور بتا رہے ہیں، اور ریزن بتا رہے ہیں کہ بھائی مؤنث ہے تو فلانا ہے تو ڈمکانا ہے. لہو سلاس و خواتین، اس کی 3 بہنیں ہیں. سمپل ہے. جی اس کے بعد دیکھیے آگے جو جملے لکھے ہوئے ہیں اس میں اس کی کریکشن کرنی. جو صحیح ہے اس کو اس پر صحیح کی علامت، اور جو غلط ہے اس پر رونگ. چلیے عمیر بھائی بتائیے اس میں کون سا جملہ صحیح ہے کون سا جملہ غلط ہے، پڑھ کے بتائیے. ہاشم من واشنگ من واشنگٹن. جی صحیح ہے یہ. ہاشم من واشنگٹن غلط ہے. جی کیا صحیح ہوگا. ہاشم من نیو یارک. جی اور بناتہ جی بناتہ لسنا بمتزوجات. جی صحیح ہے. جی امہ لیست بمسلمۃ. صحیح ہے. جی اخواتہ مسلمات. صحیح ہے.
जी अबूहु तुल्लाबुन गलत है। जी बाज़ुहुम इन्न बाज़ुहुम तुज्जारुन व बाज़ुहुम मुहंदिसुन। जी अबूहु मुस्लिमुन गलत है। अबूहु लैसा मुस्लिम। जी जी सही है। चलिए जी। उसके बाद नीचे देखिए हामिदुन तालिबुन है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। अभी आपने लईसा वगैरह पढ़ा, हमने लईसा का इस्तेमाल आपको बताया है। अब इसको पढ़ के बताइए कि दोनों के तर्जमे में क्या फर्क होगा। चलिए उमेर भाई पढ़िए, सब अच्छे से सुनिए। हामिदुन तालिबुन, हामिद एक स्टूडेंट है। जी हामिदुन लैसा बितालिबिन, हामिद स्टूडेंट नहीं है। जी सही है। लैसा वाहिद मुजक्कर गायब के लिए इस्तेमाल होगा। जी अत्तुल्लाबु सिगारुन, स्टूडेंट्स छोटे हैं। जी अत्तुल्लाबु लैसु बिसिगारिन, स्टूडेंट्स छोटे नहीं हैं। जी आमिना तो तबीबतुन, आमिना डॉक्टर है। आमिना तो लैसत बितबीबतिन, आमिना डॉक्टर नहीं है। अल-फतयातु मुतज़व्विजातुन, जी नौजवान नौजवान अ, लड़कियां लड़कियां। जी लड़कियां मैरिड नहीं है। अल-फतयातु लस्ना बिमुतज़व्विजातिन, नौजवान लड़कियां पहले में मैरिड है, दूसरे में मैरिड मैरिड है। नहीं है। मैरिड है। अल-फतयातु लस्ना बिमुतज़व्विजातिन, नौजवान लड़कियां मैरिड नहीं है। अंत कबीरुन, मैं बड़ा, तू तू बड़ा है। अंत लस्त बिकबीरिन, तू बड़ा नहीं है। अंतुम जुदुदुन, तुम सब नए हो। अंतुम लस्तुम बिजुदुदिन, तुम सब नए नहीं हो। अंती फकीरतुन, तू गरीब है। अंती लस्ती बिफकीरतिन, तू गरीब नहीं है। अंतुन्ना मुजतहिदातुन, तुम सब मेहनती हो। अंतुन्ना लस्तुन्ना बिमुतज़व्विजातिन, तुम सब मेहनती नहीं हो। अना मुदर्रिसुन, मैं टीचर हूँ। अना लस्तु बिमुदर्रिसिन, मैं टीचर नहीं हूँ। नहनु तुल्लाबुन, हम सब स्टूडेंट्स हैं। नहनु लसना बितुल्लाबिन, हम सब स्टूडेंट्स नहीं है। जी जी सही है। चलिए जी सेम चीज पढ़िए, तलहा भाई आप पढ़िए सेम चीज। चलिए तलहा भाई शायद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ये सर लाइन बाय लाइन पढ़ना है मौलाना, या फिर बाजू बाजू वाला पढ़ते चले जाना है? नहीं एक में लैसा लगा हुआ है, एक में नहीं लगा हुआ है, तो उसके एतबार से मीनिंग में फर्क होगा, वो बताइए। अच्छा। जी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदुन तालिबुन, हामिद तालिब इल्म है। हामिदुन जी लैसा बितालिबिन, हामिद तालिब इल्म नहीं है। जी अत्तुल्लाबु सिगारुन,
तो जी तलबा तलबा नौजवान है, मतलब छोटे हैं। छोटे हैं। जी। अतुल्लाबु लैसु लैसु सिगारिन, लैसु बिसगारिन, बा भी है, बा देख के पढ़िए। लैसु बिसिगारिन, तलबा छोटे नहीं है। आमिनतु तबीबतुन, आमिना डॉक्टर है। आमिनतु लैसतु बितबीबतिन, आमिना डॉक्टर नहीं है। अल्फतयातु मुतज़व्विजातुन, लड़कियां शादीशुदा हैं, मैरिड हैं। अल्फतयातु लसना लसना बि लसना बि मुत ये किताब में नजर नहीं आ रहा है मोला, क्या है मोला उसका का। लस्ना बिमुतज़व्विजातिन। लसना बिमुतज़व्विजातिन, जी लड़कियां शादीशुदा नहीं है। अभी एक अंत कबीरुन, आप बड़े हैं। अंत लस्त कबीरिन बी कबीरिन, लस्तु भी आ, कबीरिन। जी नहीं, आप बड़े नहीं हैं। जी। अंतुम जुदुदुन, नया। अ, आप सब। देखिए, लस्ता जो है ये वाहिद मुजक्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद लस्तुम है, ये जमा मुजक्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होगा। जी जी, अंतुम अंतुम जुदुदुन, तुम सब नए हो, आप जदीद की जमा तुम जुदूद सब। आती है। जी, तुम सब नए हो। अंतुम लस्तुम बिजुदुदिन, तुम सब नए नहीं नहीं हो। जी अंति फकीरुन, आप फकीर हैं, आप गरीब हैं। अंति लस्ती बिफकीरिन बिफकीरतिन, आप गरीब नहीं हैं। जी अंतुन्न मुश्तहिदातुन, जी। मुश्तहिदातुन मुहंदिसुन। अंतुन्ना मुश्तहिदातुन, आप 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 सब मेहनती मेहनती नहीं, हैं। आप मेहनती हो। आप सब जी मेहनती हैं। जी अंतुन्ना लस्तुन्ना बिमुश्तहिदातिन, आप जी सब मेहनती नहीं हो। जी अना मुदर्रिसुन, मैं उस्ताद हूँ। अना लस्तु बिमुदर्रिसिन, मैं उस्ताद नहीं हूँ। नहनु जी तुल्लाबुन, आप सब तालिब इल्म हैं। जी नहनु लसना बितुल्लाबिन, आप सब तालिब इल्म नहीं हैं। जी। नहनु लसना, नहनु तुल्लाबुन, हम सब तलबा हैं। नहनु लसना भी तुल्लाबिन, हम सब तलबा नहीं हैं। लसना जो है ना, ये जमा मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होगा। नहनु जी तुल्लाबुन, हम सब तलबा है। नहनु लसना भी तुल्लाबिन, हम सब तलबा नहीं है। समझ में आया? जी, जी मोना। चलिए, इसको आप लोग फिर से पढ़ के आइएगा, फिर इंशाल्लाह जो है आगे हम पढ़ेंगे इसको। जी, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे पढ़ेंगे वलकौकबू से। वलकौकबु ज़ईफ़ुन यग़लिबुहु सुब्ह। वलकौकबु ज़ईफ़ुन यग़लिबुहु अस्सुब्ह। देखिए, कौकबुन का लफ्ज है। कौकबुन जो है ना, इसका मतलब होता है, कौकबुन का मतलब तारा, सितारा। तो क्या कहते हैं? कौकबुन कहते हैं। इसकी जमा कवाकिब आती है। तो वलकौकबु ज़ईफ़ुन, और सितारा जो है ज़ईफ़ुन क्या है? कमजोर है। सितारा क्या है?
کمزور ہے. کمزور ہے. جی. یغلبہ الصبح، یغلبہ الصبح، اس پر صبح کیا ہو جاتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے. یعنی جو ہے نا، یہ ایسی چیز ہے ستارہ کہ وہ جب جیسے صبح ہوتی ہے تو چھپ جاتی ہے، اس میں تارا نظر نہیں آتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبح جو ہے اس پر کیا ہوتی ہے؟ غالب آ جاتی ہے. یغلبہ الصبح. جی. اور تارا کیا ہے؟ سورج ہے، سوری، تارا جو ہے وہ کیا ہے؟ ضعیف. کیا غالب آ جاتا ہے؟ غالب آ جاتا ہے. جی. والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، اور چاند جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ ضعیف ہے، کمزور ہے. تغلبہ، اس پر غالب آ جاتا ہے. کیا غالب آ جاتا ہے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر جو ہے وہ سورج کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سورج غالب آ جاتا ہے. یعنی چاند جو ہے جیسے ہی سورج میں تیزی آتی ہے، سورج جو ہے وہ صبح میں نکلتا ہے، چاند کا اتا پتہ نہیں رہتا ہے، اس لیے چاند جو ہے دن میں نظر نہیں آتا ہے. تو کیا کہیں گے؟ والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، اور چاند جو ہے وہ کمزور ہے، سورج اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. والشمس ضعیفۃ، اور سورج بھی کمزور ہے. سورج کیوں کمزور ہے؟ والشمس ضعیفۃ، اور سورج کمزور ہے. یغلبها اللیل، اس لیے کہ الشمس مؤنث ہے نا، تو اس لیے یغلبها لایا ہے. ٹھیک ہے. والشمس ضعیفۃ، اور سورج کیا ہے؟ کمزور ہے. یغلبها اللیل، اس کے اوپر کیا غالب آ جاتا ہے؟ رات غالب آ جاتی ہے. اللیل کس کو کہتے ہیں؟ رات کو کہتے ہیں. تو یغلبها اللیل. جی. جی. آواز جا رہی ہے میری؟ جی جی. جی. اسکرین نظر آئی؟ جی. سیکنڈ لائن میں جی. تغلیبن کا یوز کر رہے ہیں. جی. سیکنڈ لائن میں واحد یہ حاضر کا بھی استعمال کر رہے ہیں تغلیبن. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سیکنڈ لائن میں یہ حاضر کا بھی جی استعمال کر رہے ہیں تغلیب. ہاں، تغلیبو استعمال کر رہے اس لیے کہ الشمسو جو ہے نا یہ مؤنث ہے، اور الشمسو تغلیبو کا فاعل ہے، اور ہو جو ہے تغلیبو ہو، ٹھیک ہے، یہ مفعول ہے جو ضمیر ہے القمر کی طرف لوٹ رہی ہے. تو تغلیب اصل میں تغلیب الشمس القمر کیا ہے؟ سورج چاند پر غالب آ جاتا ہے. تو والقمر ضعیف، اور چاند جو ہے یہ کمزور ہے. تغلیبہ، اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے. کیا غالب آ جاتا ہے؟ غالب آنے والا کیا ہے؟ الشمس، سورج. تو سورج مؤنث ہے اس لیے تغلیبو استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ جی. جی. والشمس ضعیفۃ، اور سورج کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ اس لیے یغلبها، اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے، رات غالب آ جاتی ہے. یغلبها اللیل،
اس کے اوپر رات غالب آ جاتی. دیکھیے جو آپ یغلبو اور تغلبو کے بعد جو ضمیر دیکھ رہے ہیں نا، وہ کسی میں مذکر ہے یعنی کسی میں ہو ہے اور کسی میں ہا ہے. تو یہ جو کسی میں ہو نظر آ رہا ہے آپ کو یا کسی میں ہا نظر آ رہا ہے، یہ کیوں ہے؟ تو ماقبل میں جو آنے والا لفظ ہے نا اس کے اعتبار سے، یعنی مذکر لفظ اگر شروع میں ہے تو ہو لایا ہے، مؤنث ہے تو ہا لایا ہے. دیکھیے الشمس مؤنث ہے، اس لیے یہاں پر کیا لکھا؟ الشمس ضعیفۃ یغلبها، یہاں پر کیا لایا؟ ہا لایا. جی اس کے بعد وَيَغْلِبُهَا الْغَيْمُ، اور اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے کیا؟ الغیم. غیم کا مطلب ہوتا ہے بادل. غلب یغلب کا معنی غالب آنا، اور الغیم بادل، اور اس کے اوپر بادل غالب آ جاتا ہے. یعنی سورج کے اوپر کیا غالب آ جاتا ہے؟ بادل. یعنی بادل اگر پانی لے کر کے آئے تو سورج کا پھر سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، سورج کا پتہ نہیں چلتا ہے. تو الشمس ضعیفۃ یغلبها الليل، اور سورج کیا ہے؟ کمزور ہے. یغلبها الليل، اس کے اوپر رات غالب آ جاتی ہے. ویغلبها الغیم، اور اس کے اوپر کیا غالب آ جاتا ہے؟ بادل غالب آ جاتا ہے. سمجھ گئے؟ جی الغیم، غیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بادل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جی ولا ینصرنی، میری آواز جا رہی ہے نا؟ جی جی آ رہی ہے. ولا ینصرنی الکوکب، اور میری مدد ستارہ نہیں کر سکتا. نصر ینصر، ینصر مدد کرتا ہے یا کرے گا، لا ینصر مدد نہیں کرتا ہے. اور جب نی لگا دیں گے لا ینصرنی تو میری مدد نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. ولا ینصرنی، اور میری مدد نہیں کرتا ہے یا میری مدد نہیں کرے گا. نی کا مطلب ہوتا ہے مجھے، میرا، میری. ٹھیک ہے نا؟ یہ مفعول کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو ولا ینصرنی، اور میری مدد نہیں کرتا ہے الکوکب ستارہ. کیوں؟ لأنہ ضعیف، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. ولا ینصرنی القمر، اور میری مدد چاند بھی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ لأنہ ضعیف، اس لیے کہ وہ بھی کیا ہے؟ کمزور ہے. ولا تنصرنی الشمس، اور میری مدد جو ہے سورج بھی نہیں کرتا ہے. کیوں؟ لأنها ضعیفۃ، اس لیے کہ وہ کیا ہے؟ کمزور ہے. سورج بھی کیا ہے؟ کمزور ہے. وینصرنی اللہ، اور میری مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے. کیوں؟ لأن اللہ حی لا یموت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے. لأن اللہ حی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے. لا یموت، اللہ تعالیٰ پر موت نہیں آ سکتی ہے. ان لأن اللہ حی لا یموت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زندہ ہے. لا یموت، اس پر موت نہیں آ سکتی ہے. وباق لا یغیب، اور وہ باقی رہنے والا، لا یغیب غائب نہیں ہو سکتا ہے. وباق لا یغیب، اور وہ باقی رہنے والا ہے، غائب نہیں ہو سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی جی. اس کے بعد وقوی لا یغلبہ شیء، اور وہ طاقتور ہے. لا یغلبہ شیء، اس کے اوپر کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی. غلب یغلب غالبا، لا یغلبہ، اس کے اوپر غالب نہیں آ سکتی شیء، کوئی بھی چیز. ربی اللہ، میرا رب کیا ہے؟ اللہ ہے. ربی میرا رب، اللہ اللہ میرا رب اللہ ہے. وعرف ابراہیم ان اللہ ربہ، وعرف، اور جان لیا ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا. کیا جان لیا؟ ان اللہ، کہ اللہ تعالی ربہ، اس کا رب ہے. دیکھیے میں نے بتایا تھا کہ فعل کے بعد فاعل آتا ہے. فعل کے بعد جو لفظ آتا ہے نا، اسم، وہ عام طور سے اس کا فاعل ہوتا ہے. تو ابراہیم جو ہے نا یہ فاعل ہے، اس لیے اس کے اوپر پیش ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ فاعل جو ہوتا ہے اس کے اوپر پیش آتا ہے. تو وعرف ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا. کیا جان لیا؟ ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، ان اللہ، کہ اللہ تعالی کیا ہے؟ رب، اس کا رب ہے. اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام کا کیا رب ہے؟ انا کے بارے میں ہم نے بتایا کہ انا ہے، انا ہے، لعلہ ہے. یہ سب ورڈ ایسے ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو لفظ ہوتا ہے اس کے اوپر زبر آتا ہے، منصوب ہوتا ہے وہ. تو ان اللہ میں اللہ جو ہے نا یہ انا کا اسم ہے، اور رب جو ہے نا اس کی خبر ہے. تو انا کا جو اسم ہوتا ہے وہ منصوب ہوتا ہے، اور جو اس کی خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے، یعنی پیش آتا ہے اس کے اوپر. تو ان اللہ رب، کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے. تو وعرف ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا، سمجھ لیا کہ ان اللہ رب، کہ اللہ تعالیٰ ہی کیا ہے؟ ان کا رب ہے. لأن اللہ حی لا یموت، اس لیے کہ اللہ تعالی حی، لأن اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟
حیٌ زندہ ہیں، لا یموت اللہ پر موت نہیں آ سکتی، لأن اللہ حیٌ لا یموت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، زندہ ہے، لا یموت، اس کے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ جی، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ باقٍ، باقی رہنے والا ہے ہمیشہ ہمیش، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کیا رہنے والا ہے، باقی رہنے والا ہے۔ لا یغیب، غائب کبھی نہیں ہو سکتا، وان اللہ باقی نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ باقی رہنے والا، لا یغیب، غائب نہیں ہو سکتا۔ وان اللہ قوی، اور بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، قوی، طاقتور ہے، لا یغلبہ شیء، اس کے اوپر کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے، طاقتور ہے، اس کے اوپر کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ وعرف ابراہیم، وعرف ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالی، رب الکوکبی، کیا ہے، اللہ تعالی رب الکوکبی، ستاروں کا رب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا، عرفہ، جان لیا ابراہیم علیہ السلام نے، ان اللہ، کے بے شک اللہ تعالی، رب الکوکبی، ستارے کا کیا ہے، رب ہے، رب ہے، الکوکبی ستارے کا رب، رب مضاف ہے، الکوکب مضاف الیہ ہے، اس لیے الکوکبی کے لاسٹ میں زیر آیا ہے، مجرور ہے الکوکب۔ تو وعرف ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ ان الکوکبہ، کے سوری ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ ان اللہ، کے اللہ تعالیٰ کیا ہے، رب الکوکبی، ستاروں کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ چاند کا بھی رب ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ چاند کا بھی ہے۔ یہاں پر سب میں انا استعمال ہوا ہے، دیکھ رہے ہیں، اور آپ کو نے بتایا کہ انا کے بعد آنے والا اسم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو اس کے بعد آنے والی خبر ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ، اللہ تعالیٰ کیا ہے، چاند کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رَبُّ الْقَمَرِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ رب الشمس، کس کا رب ہے، سورج کا رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رب الشمس، اور بے شک اللہ تعالیٰ رب الشمس، سورج کا بھی رب ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ رب العالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ رب العالمین، کس کا رب ہے، تمام جہاں کا رب، رب العالمین سارے جہاں کا پالنہار ہے، سارے جہاں کا رب ہے۔ وحد اللہ ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی، وحد اللہ ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا دی، ہدایت دی۔ ہدا یہدی کا مطلب آتا ہے ہدایت دینا، ہدا ہدایت دی، راستہ دکھایا۔ وحد اللہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ وجعلہ نبیا وخلیلا، اور اس کو کیا بنایا، ان کو کیا بنایا، جعل کا مطلب بنانا، تو وجعلہ، اور ان کو بنایا، کیا بنایا، وجعلہ نبیا، اور ان کو نبی بنایا، نبیا، اور ان کو نبی بنایا، وخلیلا، اور خلیل بنایا، خلیل دوست کو کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو نبی وخلیلا اور دوست بنایا۔ وامر اللہ ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، کیا کس بات کا حکم دیا، ان یدعو قومہ، کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے۔ دعا یدعو کا مطلب ہوتا ہے بلانا، دعوت دینا، تو وہ اپنی قوم کو، قومہ، اپنی قوم کو کیا کرے، دعوت دے۔ تو وہ امر اللہ ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا۔ امر یامر کا مطلب کیا ہوتا ہے، حکم دینا، امر کا مطلب حکم دیا، فعل ماضی ہے، تو امر اللہ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، ان یدعو قومہ، کس بات کا حکم دیا، کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے، بلائے، دعوت دے، ان یدعو قوم، دعوت دینے سے مراد کھانا کھانے کی دعوت نہیں بلکہ دین کی دعوت، ان یدعو قومہ، وہ اپنی قوم کو بلائے۔ وَيَمْنَعَهُمْ، منع یمنع کا مطلب روکنا ہوتا ہے، وَيَمْنَعَهُمْ، اور ان کو روکے، وَيَمْنَعُ، اور ان کو روکے، کس چیز سے روکے، من عبادت الاصنام، عبادت پوجا کو کہتے ہیں، پرستش کو کہتے ہیں، الاسنام بتوں، تو وَيَمْنَعُهُمْ من الاسنام، اور ان کو بتوں کی عبادت سے، بتوں کی پرستش سے روکے۔ اس کا ترجمہ پھر سے دیکھیے، وَأَمَرَ اللَّهُ ابراہیم، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اسے کس چیز کا حکم دیا، ان یدعو قومہ، کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دے، اپنی قوم کو بلائے، وَيَمْنَعُ، اور ان کو روکے، وَيَمْنَعُهُمْ، اور ان کو روکے، کس چیز سے روکے، من عبادت الاسنام، بتوں کی عبادت سے روکے، وَيَمْنَعُهُمْ من عبادت الاسنام، اور انہیں بتوں کی عبادت سے روکے۔
تو دعا یدعو کا مطلب بلانا، قومہو پہ زبر اس لیے کہ وہ مفعول ہے، تو یدعو کا قومن کا مطلب قوم، لوگ، اس کی جمع آتی اقوام، ٹھیک ہے. اور منع یمنع روکنا، تو ویمنعہم اور ان کو روکے، من عبادت الاسنام بتوں کی عبادت سے، یعنی لوگوں کو اللہ کی دعوت دے، دین کی دعوت دے، اور انہیں جو ہے وہ بتوں کی عبادت سے روکے. جی سمجھ میں آیا ترجمہ؟ جی ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی آپ لوگوں کو ترجمہ سمجھ میں آیا؟ جی جی. جی مولانا. چلیے عمیر بھائی اس کا ترجمہ کیجیے جہاں شروع سے. والکوكب ضعیف یغلبہ الصبح، اور ستارہ کمزور ہے، اس پر صبح غالب آ جاتی ہے. والقمر ضعیف تغلبہ الشمس، اور چاند کمزور ہے، اس پر سورج غالب آ جاتا ہے. والشمس ضعیفۃ، اور سورج کمزور ہے، یغلبها اللیل ویغلبها الغیم، اس پر رات غالب آ جاتی ہے، اور اس پر بادل بادل غالب آ غالب آ جاتے جائے. ہیں. ولا ينصرني الكوكب لأنه ضعيف، اور ستارے میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کمزور ہے. ولا ينصرني القمر لأنه ضعيف، اور چاند میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے. ولا تنصرني الشمس لأنها ضعيفة، اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ کمزور ہے. وینصرنی اللہ، اور اللہ میری مدد کر سکتا ہے. لأن اللہ حی اللہ لا تعالیٰ میری يموت، مدد کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ میری مدد کرتا ہے. لأن اللہ جی حی لا يموت، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آتی. وباق لا یغیب، اور وہ باقی ہے، اس باقی وہ رہنے والا غائب ہے. نہیں، جی باقی رہنے والا ہے، وہ غائب نہیں ہو سکتا. جی وقوی لا یغلبہ شیء، اور وہ طاقتور ہے، اس پر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. ربی جی اللہ، میرا رب اللہ ہے. وعرف ابراہیم ان اللہ ربہ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ بے شک اللہ ان کا رب ہے. لأن اللہ حی لا يموت، اس لیے کہ اللہ زندہ ہے، ان کو موت اللہ نہیں تعالیٰ آتی. زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی. جی وان اللہ باق لا یغیب، اور بے شک اللہ تعالیٰ باقی ہے، باقی رہے گا، وہ غائب نہیں ہو سکتے. وان اللہ قوی لا یغلبہ شیء، اور بے شک اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، ان کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. جی جی وعرف ابراہیم، وعرف ابراہیم. جی جی وعرف البت ابراہیم، جی وعرف ابراہیم ان اللہ رب الکوکب، ابراہیم علیہ السلام نے اور ابراہیم اور علیہ ابراہیم علیہ السلام نے جان السلام نے لیا. کہ بے شک، اور ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ بے شک اللہ ستارے کے رب ہے. وان اللہ رب القمر، اور بے شک اللہ چاند کے رب ہے. وان اللہ رب الشمس، اور بے شک اللہ سورج کے رب ہے. وان اللہ رب العالمین، اور بے شک اللہ تعالیٰ سارے جہان کے رب ہے. وحد اللہ ابراہیم وجعلہ نبیا وخلیلا، اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت دی اور انہیں اپنا نبی اور دوست بنایا. وامر اللہ ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا ان يدعو قومه ويمنعهم من عبادة الاصنام، کہ وہ اپنی قوم کو
دعوت دے اور انہیں بتوں کی عبادت سے منع کرے. جی چلیے صحیح ہے. چلیے اس کا اور ترجمہ کیجیے. کون کریں گے اور ترجمہ؟ جی اور کس کو یاد ہوا ترجمہ؟ جی طلحہ بھائی ترجمہ کیجیے. جی طلحہ بھائی آواز جا رہی ہے میری آپ کو؟ جی طلحہ بھائی. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. والکوكب سے کرنا ہے نا مولانا. جی جی لینا کے والکوكب. معنی اس لیے کیا ہے؟ ہاں لینا لینا کا کے مطلب معنی اس لیے کہ لینا سے ریزن بیان کرتے ہیں. کوئی کام ہوا اب اس کا ریزن بیان کرنے کے لیے لینا لاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جی. لینا اس لیے کہ. کیونکہ بھی کر سکتے اس کا مطلب. ہاں کیونکہ بھی ترجمہ اردو میں کیونکہ بھی کر سکتے ہیں اس کا ترجمہ. جی جی طلحہ بھائی ترجمہ کیجیے. والكوكب ضعيف ضعيف يغلبه الصبح. جی ستارے کمزور ہیں کیونکہ جی ستارے کمزور ہیں کیونکہ صبح ہوتے ہی چلے جاتے یہاں پر کیونکہ نہیں. یہاں پر کیونکہ نہیں. یہاں پہ صرف کہیں گے اس پر صبح غالب آ جاتی ہے. ہیں. اس پر صبح غالب آ جاتی ہے. جی کہیں صبح ہو جائے گا. والقمر ضعیف تغلبه الشمس. چاند کمزور ہے اور سورج غالب آ جاتا ہے. اس کے اوپر سورج اس کے غالب آ اوپر جاتا سورج ہے. غالب آ جاتا ہے. اس کے اوپر جی سورج غالب آ جاتا ہے. والشمس ضعیفة یغلبها اللبل لیلو ہے لبلو نہیں. لیلو لیلو رات کو کہتے ہیں بتایا میں نے. اس جی کی جمع لیالی آتی ہے. اس کتاب سے میں پہلے ابھی بھی یہ اتنا لفظ تھا. آ چکا ہے. لیل جی ویغلبها الغیم. جی سورج کمزور ہے. جی سورج کمزور ہے. بارش اور بادل اس پر غالب آ جاتے ہیں. یغلبها اللیل. میں نے کیا بتایا؟ اللیل کا مطلب رات. یغلبها اللیل اس پر رات غالب آ جاتی ہے. اس پر رات غالب آ جاتی ہے. جی. جی اور ویغلبها الغیم. غیم کا مطلب کیا بتایا ہم نے؟ رات نہیں. غیمون کا مطلب بادل ہوتا ہے. اچھا، بادل. جی جی. اس کی جمع غیوم آتی ہے. بتایا ہم نے غیوم اور غیام. غیوم بغیام. جی. تو ویغلبها اللیل اور اس کے اوپر بادل غالب آ جاتا ہے. جی. جی ولا ينصرني ولا ينصرني الكوكب لأنه ضعيف. جی جی ستارے اور ستارے مدد نہیں کرتے کیونکہ وہ کمزور ہیں. لا یعنی سرونی کے بارے میں کیا بتایا ہم نے؟ میری مدد نہیں کر سکتے. ہاں اور اچھا نہیں آیا. اور ستارے میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کمزور ہیں. جی ولا تنصرني الشمس لأنها ینصرونی ضعيف. تنصرونی نہیں. ینصرونی القمر الکوکب یہ سب مذکر ہے. مذکر کے لیے مذکر سے غلاتے ہیں. کتاب میں تنصری نہیں آیا نا. نہیں نہیں ینصرونی لکھا ہوا ہے. وہ یا کے اوپر زبر ہے نا. وہ آپ کو تا نظر آ رہی ہے شاید. وہ ینصرونی ہے. ولا ینصرونی القمر. دوسرا نمبر والا دیکھیے نا. آپ تیسرے نمبر والا دیکھ رہے ہیں. اچھا اچھا جی جی جی. ولا ينصرني الكوكب لأنه ضعيف. اور ستارے جی میری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ضعیف ہے. جی ولا تنصرني الشمس لأنها ضعيفة. ایک لائن چھوڑ دیا آپ نے. ولا ینصرونی القمر لأنه ضعیف. وہ کتاب میں تو نہیں ہے مولانا یہ. کتاب میں نہیں ہے. نہیں اسکرین پہ دیکھیے.
اسکرین میں نظر نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے پاس کتاب ہے، ہم کتاب میں سے دیکھ کے پڑھ رہے تھے. اچھا چلیے چلیے جی چلیے، آپ کے پاس نہیں ہے کوئی بات نہیں، پڑھیے. ہماری کتاب میں نہیں ہے تو اسکرین. ولا چلیے ينصر جو ہے وہ پڑھیے جی. ولا ينصرني القمر لأنه ضعيف. اور جی چاند ہماری مدد نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ضعیف ہے. چاند میری مدد نہیں کر سکتا، اور میری نی رہے گا تو میری، اور نہ رہے گا تو ہماری. اچھا، چاند میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ضعیف ہے. ولا تنصرني الشمس لأنها ضعيفة. جی اور سورج میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ضعیف ہے. وَيَنْصُرُنِي اللَّهُ. اللہ ہی میری مدد کرتا ہے. اللہ ہی میری مدد کرتے ہیں. جی جی لِأَنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ. جی اور اللہ ہمیشہ اس زندہ ہے، لیے کہ لِأَنَّ، اس لیے کہ اس لیے کہ اللہ زندہ ہے. جی جی وباقی لا یغیب. لا یموت، اس کے اوپر موت نہیں آ سکتی. اس کے اوپر موت نہیں آ سکتی. جی جی اس لیے کہ اللہ زندہ ہے اور اللہ کے اوپر موت نہیں آ سکتی. جی جی وباقی لا یغیب. ہمیشہ رہنے والا ہے. ہمیشہ رہنے والا ہے، کبھی غائب نہیں ہو سکتا. جی جی وقوی لا یغلبہ شیء. جی اور اور طاقتور ہے. طاقتور کوئی بھی چیز اللہ کو شکست نہیں دے سکتی، اس کو اور کبھی شکست یس، اور طاقتور ہے، کوئی بھی چیز اللہ کو شکست نہیں دے سکتی یا اللہ پر غالب نہیں آ سکتی. چلیے اس کو آپ لوگ اور اچھے سے یاد کر کے آئیے گا، اور جو ورڈس ہم نے آپ کو لکھوائے ہیں ان کو بھی یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، جی پھر ہم کل انشاءاللہ آپ سے سنتے ہیں. جی دوسری کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے، دوسری کلاس اسٹارٹ ہو گیا. آ گئے کیا؟ نوڈلس میں لائے، نوڈلس میں لائے. ہاں منگایا نا جی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمرین النحو پڑھیں گے آج. یا اللہ لا الہ الا. آواز آ رہی ہے؟ چل جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمرین النحو میں ہم لوگوں نے کیا کیا پڑھا ہے، سرسری نظر ڈالتے ہوئے چلتے ہیں. جملے مفیدہ پڑھا ہے. جملے مفیدہ وہ بات ہے جس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے، ایسا جملہ. اجزائے جملہ، جملے کے پارٹس، جملے کے حصے کیا کیا ہوتے ہیں. تو 3 پارٹس پڑھے ہیں، اسم، فعل، حرف. اس کے بعد فعل پڑھا ہے، فعل ماضی، اس میں بھی پڑھا ہے، صرف میں بھی پڑھا ہے. فعل ماضی اصل صرف کی چیز ہے، اس میں انہوں نے لکھ دیا ہے کیونکہ آگے جملے فعلیہ کی بحث ہے، اسی لیے فعل ماضی، فعل مضارع وغیرہ لکھ دیا ہے. فعل کا تعلق اصل میں صرف سے ہے. فعل ماضی، فعل مضارع، پھر اس کے بعد فعل امر آیا اس میں، پھر فاعل آیا. فاعل کام کرنے والے کو بولتے ہیں، وہ مرفوع رہتا ہے یعنی اس کے آخر میں پیش رہتا ہے.
اس کے بعد آیا مفعول، مفعول بھی اس کا پورا نام ہے، جس پر کام ہوتا ہے، یہ منصوب رہتا ہے اور یہ یعنی اس کے آخر میں زبر رہتا ہے۔ اس کے بعد آیا مبتدا خبر، مبتدا خبر معلوم ہے آپ لوگوں کو، تفصیل سے پڑھ لیا۔ جملے فعلیات جو جملہ فعل سے شروع ہو، جملے اسمیات جو جملہ اسم سے شروع ہو۔ اس کے بعد فعل مضارع منصوب آیا، 4 الفاظ آئے جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ پھر فعل مضارع مجزوم آیا، مجزوم جزم دینے والے 3 الفاظ آئے، لم، لا، نہیں اور ان۔ پھر فعل مضارع مرفوع پڑھا ہم لوگوں نے، جس فعل مضارع سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی لفظ نہ ہو تو فعل مضارع مرفوع رہتا ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے کانا و اخواتھا افعال ناقصہ شروع کیا تھا، اور اس میں جو مثالیں لکھی ہوئی ہیں اس کو سمجھا تھا، اور اس کی روشنی میں ہم لوگوں نے قاعدہ پڑھا تھا۔ یہاں تک تمرین النحو میں ہو گیا ہے۔ ریکارڈنگ میں چینج کر لیتا ہوں۔